ایس پی عدیل اکبر کی موت پہ کافی باتیں سوشل میڈیا پر چل رہی تھی. اب چھٹی نہ ملنا، پروموشن کا رکنا یا سٹریس کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ ان تمام معاملات نے ان کو موت کی طرف دھکیل دیا. رپورٹ کچھ کہتی ہے، حالات و واقعات کچھ اور کہتے ہیں، اور جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ میں نے خودکشی کر لینی ہے تو اس کے گھر والے اس کو 1 منٹ کے لیے اکیلا نہیں چھوڑتے. اس سے پہلے سوشل میڈیا پر چل رہا تھا کہ مرید کے آپریشن جو ہے ان کا یہ حصہ تھے. سم ٹائم پولیس پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سیاسی پریشر ہے. اب اس پورے کیس میں نا ایک کنٹروورسی چلتی رہی ہے. کیا وہ کال وجہ بنی جو موت کی طرف دھکیل دیا؟ وہ کال جناب، بلوچستان میں سرو کرنے والا آفیسر کبھی کمزور ارادوں کا ہو نہیں سکتا کہ وہ خودکشی کر لے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس صدی کی سب سے کامیاب چوری پیرس میں ہوئی ہے. کہاں پیرس، کہاں سیکیورٹی سسٹم، کہاں چوری، اور اتنے آرام سے. اور پھر 2 لوگوں نے کر لیا کہ آرام سے آئے، آرام سے کی اور آرام سے نکل بھی گئے. ایک فلمی سین ہے. ایک لڑکی پانی کی ٹینکی پر چڑھ گئی اور اس کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جائے، جو اس کے ملزم ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، اسے انصاف دلوایا جائے. قانونی کارروائی کا آغاز ہو گیا، گرفتاری ڈل گئی. پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ ہنی ٹریپ تھا. دوستو، اسلام آباد کے ایس پی عدیل اکبر کی موت پر جو انکوائری کی گئی اس کی رپورٹ مرتب کر لی گئی ہے. وہ رپورٹ سامنے آ گئی ہے. اس رپورٹ کی روشنی میں کئی نئے انکشافات سامنے آئے ہیں. اب تک سوالات اٹھ رہے تھے کہ کیا ایس پی عدیل اکبر کی موت کیا قتل ہے، کیا خودکشی ہے یا ایک حادثہ ہے. اس رپورٹ کے بعد کئی سوالوں کے جواب مل گئے ہیں. اور اتنے قابل افسر جن کو ریسنٹلی فل برائٹ بھی ملی، ان کی زندگی میں ایسے کیا معاملات بنے جو ان کو موت کی دہلیز تک لے گئے. یہ تمام حقائق جانیے آج کے اس پوڈکاسٹ میں. اس پوڈکاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو ابھی سبسکرائب کریں. تمینہ صاحبہ، ایس پی عدیل اکبر کی موت پہ کافی باتیں سوشل میڈیا پر چل رہی تھی کہ موت کیسے ہوئی، کیا قتل ہوا، کیا خودکشی ہے یا حادثاتی موت ہے. ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ یہ قتل والی بات نہیں ہے. 2 چیزوں کا ابھی بھی شبہ ہے. کیا یہ خودکشی تھی یا حادثاتی طور پہ گولی چل گئی؟ حقائق کیا ہیں اصل؟ ایک انکوائری رپورٹ جو ہے وہ مرتب دے دی گئی ہے عدیل اکبر صاحب کے حوالے سے. اب یہ ایز اے ایس پی انہوں نے پولیس فورس کو جوائن کیا، اور جب ہم ان کے قد کاٹ کی بات کرتے ہیں، صحت کی بات کرتے ہیں، ڈیزگنیشن کی بات کرتے ہیں یا فیملی بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں، تو ہر لحاظ سے ہمیں ہر چیز پرفیکٹ اور آئیڈیل نظر آتی. دیکھیں، ایز اے ایس پی بھرتی ہونا ڈائریکٹلی کوئی خالہ جی کا گھر تو ہے نہیں. ایک لائق فائق اور ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ کمپیٹ کرتا ہے اور پھر وہ آتا ہے یہاں پر. اب جو پولیس کی جاب ہوتی ہے اس میں سٹریس نہ ہو، امپاسبل، ایسا ہوتا نہیں ہے. اس قصے میں ابھی تک ڈبل مائنڈیڈ ہوں. مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ رپورٹ کچھ کہتی ہے، حالات و واقعات کچھ اور کہتے ہیں، اور پولیس کی جاب ہو اور کول مائنڈیڈ ہو، یہ تو پاسبل ہی نہیں. اب رپورٹ یہ بتاتی ہے اور خبریں یہ گردش کرتی ہیں کہ گن مین سے گن لی اور اس کو چیک کیا اور پوچھا کہ اس میں کیا ڈلتا ہے، کتنے والا، یہ ٹھیک کام کرتی ہے اور یہ وہ. دیکھیں، جو اے ایس پی یا ایس پی ہوتا ہے نا، وہ اپنے گن مین سے یا اپنے ڈرائیور سے یا اپنے پرسنل سٹاف سے اتنا کوئی ڈائریکٹلی فرینکلی گپ شپ نہیں کرتا کہ یار اپنی پسٹل تو دکھاؤ. کیوں؟ انہوں نے سسٹم چلانا ہے، معاملات چلانے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے گپ شپ کرے. اگر فرض کے طور پہ مانا کہ اس نے گاڑی میں کر بھی لی تھی تو کیا ان کے اپنے پاس پسٹل نہیں تھی؟ اگر تو انہوں نے خودکشی کرنی تھی، ہوتی ہے سرکاری ان کے پاس چھوٹی والی پسٹل انہوں نے رکھی ہوتی ہے، بڑی نہیں ہوتی ہے ایس پی کے پاس. اب جو گن مین ہے اس سے ایس پی مانگ رہا ہے کہ یار 2 ذرا دکھاؤ، تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. اچھا، جہاں پر ہم بات کرتے ہیں ان کی پوری رپورٹ کے حوالے سے، تو ایک ڈاکٹر کے پاس جو ان کا چیک اپ ہوا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کو ایک پوائنٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ چیزیں جو ہیں میری حد تک یا جہاں تک میں چاہتی ہوں اس پر بات کی جائے وہ ہم کر لیتے ہیں. جو آپ کے سوالات ہیں وہ آپ کر لیجئے. ڈاکٹر کے پاس جو چیک اپ ہوا اس میں عدیل اکبر صاحب کے حوالے سے ڈاکٹرز نے یہ بتایا، اور یہ رپورٹ کا حصہ ہے، کہ یہ سٹریس کا شکار تھے اور بڑا ڈیپ سٹریس تھا جس کا یہ شکار تھے. کوئی ایک ایسا پولیس آفیسر ہے جو سٹریس کا شکار نہیں ہوتا؟ ہم ایس ایچ او سے شروع کرتے ہیں، سب انسپیکٹر سے. آپ بتائیے، ہوتا ہے؟ ویسے سننے میں تو نہیں آتا کہ پولیس والے سٹریس کا شکار ہوں، کیونکہ جس طرح کا روب دبدبا، اور کہا جاتا ہے ایس ایچ او جو ہے اس کے پاس تو علاقے کی حکومت ہوتی ہے، بادشاہ ہوتا ہے. جتنا انسان سینئر ہوتا جاتا ہے اتنا وہ جواب دہ ہوتا ہے، اتنی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اتنی رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کے لیے وہ دن اور رات ایکٹیو کھڑا ہوتا ہے. اچھا، اگر ماضی کے واقعات دیکھیں، بلوچستان میں ان کی پہلی پوسٹنگ ہوئی تھی،
کوئٹہ میں یہ ASP لگے تھے جی وہاں پر ان کے کیا معاملات ہوئے تھے؟ وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ ان کو کوئی سزا بھی ملی تھی, ان کی پروموشن بھی رکی تھی, جس کا سٹریس بھی بہت تھا انہیں. اچھا AIG بلوچستان جو ہیں اس ٹائم انہوں نے ان کو بالکل سزا دی تھی, اور اس سزا کی وجہ سے 2 سال تک ان کی پروموشن نہیں ہو سکی. جو بیچ میٹس تھے ان کی ظاہر پروموشن ہوتی رہی, لیکن ان کی پروموشن 2 سال تک نہیں ہوئی. اب جب پروموشن نہیں ہوتی ہے تو ظاہر شفٹنگ بھی نہیں ہوتی ہے, ٹرانسفر بھی نہیں ہوتے ہیں, اور وہیں کے وہیں پر کام کرنا پڑتا ہے. بلوچستان میں جو سرو کر کے آتا ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے اور جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے, میں کہتی ہوں وہ ایسا منجا ہوا کھلاڑی بنتا ہے کہ شاید ہی یہاں کے لوگ ہوں. کیوں؟ بلوچستان میں کرائم بہت زیادہ ہے, حالات و واقعات بہت عجیب و غریب ہے. اب جس طرح سے ہم یہ اگزامپل دیتے ہیں کہ کچے میں کام کرنے والے جو پولیس آفیسر ہیں نا, وہ صحیح منجے میں ہیں, ان کو کمپیئر کریں لاہور والوں سے تو میرے خیال سے وہ زیادہ نمبر 1 پہ آئیں گے. اسی طرح بلوچستان میں جو لوگ سرو کرتے ہیں وہاں تو لگتا ہی کوئی نہیں, جا کے خوف زدہ ہوتے ہیں وہاں کے حالات و واقعات کے حوالے سے, اور پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے تو بات بہت آگے تک چلی جائے گی. خیر, بلوچستان میں انہوں نے سرو کیا اور اپنے سرونگ کے دوران بہت سے چیلنجز ہوئے, ان کو کمپلیٹ کیا, اس پر باقاعدہ طور پر کامیابیاں حاصل کیں. ترقی کا ٹائم آیا تو ترقی نہ ملی تو دل تو ٹوٹتا ہے, اور پھر انکوائری لگ گئی. اب اس انکوائری کو بھی پورا کیا, سزا بھی اس پر ہوئی, اور پھر اپنے ہی ایک SP ہیں جو کہ ان کے دوست بھی ہیں, خرم, ان کی کال پر, ان کی سفارش پر کو معاملات تھوڑے سے بہتر ہوئے, اور پھر یہ بلوچستان سے ڈائریکٹلی اسلام آباد پوسٹڈ ہوئے. اب اسلام آباد میں یہ کر رہے تھے سرو. اب پرانی جو انکوائری تھی وہ بھی چل رہی ہے, جو سٹریس ہے وہ بھی چل رہا ہے. اچھا, لیکن جو پرانی انکوائری ہے وہاں سے کلیئر ہو گئے تھے یہ؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کلیئر ہو گئے تھے, لیکن کچھ کہتے ہیں کہ ابھی کلیئر نہیں ہوئے تھے, وہ سلسلہ بھی جاری تھا. اب یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد کی, تو اسلام آباد میں لگنے کے لیے ہر شخص کوشش میں ہوتا ہے, مواقع بہت زیادہ ہیں, آپ کی اچھی PR ڈیولپ ہوتی ہے, آپ کا ایکسپوجر اچھا ہوتا ہے, بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے. سینیٹر ہے, منسٹر ہے, اس نے SHO کے پاس جا کے نہیں ڈسکشن کرنی ہے, اس نے اسی لیول پہ SP پہ جانا ہے, SSP کے پاس جانا ہے, DIG کے پاس جانا ہے, اپنے مسئلے مسائل جو بھی ان کے کیسز ہوتے ہیں وہ ڈسکشن کرنی. تو اس حوالے سے ان کی PRs بہت اچھی ڈیولپ ہوتی ہیں. تو جو بھی اسلام آباد جاتا ہے وہ بڑا راضی ہوتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. اب جہاں پر ہم عدیل اکبر صاحب کی بات کریں تو ظاہر دکھ تو ہے, ایک اچھا خاصا نوجوان اس ملک کا ایسٹ اس طرح سے اس دنیا سے چلے گئے, اور پھر ان کے والد صاحب کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ رو رہے تھے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ڈیپ سٹریس کا شکار ہیں, اور متعدد بار عدیل اکبر صاحب نے خودکشی کا اظہار بھی کیا تھا ڈاکٹر کے ساتھ. اچھا, یہ 8 اکتوبر کو اپنے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے. یس. ڈاکٹر نے ان کو مشورہ بھی دیا, ان کی فیملی کو مشورہ دیا کہ یہ کوئی بھی بلیڈ, تیز دھار آلہ یا گن جو ہے اپنے پاس نہ رکھیں. اس طرح کا ڈر تھا, خدشہ تھا کہ یہ خود کی جان لے سکتے ہیں. ان حالات سے یہ گزر رہے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے, نہ جانے میرے الفاظ اور میرے الفاظ کی گہرائی اس کیس کو غلط طرف لے جائے, صحیح طرف لے جائے, میں معذرت ایڈوانس چاہتی ہوں, لیکن جو مجھے لگتا ہے وہ میں بات کرتی ہوں. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ میں نے خودکشی کر لینی ہے, تو اس کے گھر والے اس کو 1 منٹ کے لیے اکیلا نہیں چھوڑتے, مجھے ایسا لگتا ہے. اب ان کو کیسے انہوں نے پھر بھی چھوڑ دیا, اور وہ ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں اور سب کچھ. پولیس کی جو جاب ہے نا, اس میں آپ گھر سے نکلتے تو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں, واپسی پہ ٹھیک ٹھاک آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ نہیں پتہ ہوتا فیملی کو. یہ جاب بہت سخت ہے, اور ہتھیلی پہ جان رکھ کے آپ نکلتے ہیں. آپ نے ہر کرمنل کو ہاتھ ڈالنا ہے, سیدھے بندے کو تو ڈالنا نہیں ہے. اب کوئی بھی کرمنل آپ کو نشانہ بنا سکتا ہے. پھر گھر والے کیسے چھوڑ دیتے تھے؟ اگر تو واقعی ڈاکٹر نے کہا تھا, اس پر تھوڑی سی انکوائری مزید ہونی چاہیے. اب جہاں پر ہم بات کرتے ہیں ناصر رضوی صاحب کی, جو اس ٹائم IG ہیں, باقاعدہ طور پہ سرو کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے لاہور میں آپ کو پتہ ہے ایز اے DIG بہت سارا کام کیا انہوں نے. اب ناصر رضوی صاحب نے 3 DIGs کی ایک کمیٹی بنائی تھی, اس میں ہیڈ کوارٹر والے تھے, سیکیورٹی والے تھے, کہ یہ ایک رپورٹ مرتب کریں گے. مجھے اس بات پر تھوڑا سا اعتراض ہے, وہ یہ کہ DIG سیکیورٹی گولی باہر سے آ کے نہیں لگی, بقول آپ لوگوں کے. گولی اندر سے انہوں نے خود چلا لی ہے, جی یہ چل گئی ہے, یہ چلا لی ہے. جب گولی باہر سے لگی نہیں ہے تو DIG سیکیورٹی کی تعیناتی کی ضرورت کیا تھی اس کیس میں, رائٹ؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ان کو ڈینگی ہوا تھا, انہوں نے چھٹی مانگی تھی, جب تک یہ حیات تھے, ٹھیک تھے, تب چھٹی نہیں ملی. جب انہوں نے خودکشی کر لی یا حادثاتی طور پہ ان کی موت ہو گئی, جی, اس وقت ان کی چھٹی بھی مل گئی ان کے مرنے کے بعد, جو نیوز میں سامنے آیا, جو رپورٹ ہوا. جی. اب چھٹی نہ ملنا
پروموشن کا رکنا یا سٹریس کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ ان تمام معاملات نے ان کو موت کی طرف دھکیل دیا. اصل میں کیا ہوا؟ رپورٹ آتی ہے کہ ان کو ڈینگی تھا، پازیٹیو آیا ہے. ڈینگی سے ویکنس بھی ہوتی ہے اور بہت سے آپ کی باڈی جو ہے وہ اتنی کوئی طاقتور اچھا فیل نہیں کرتی، مانتی ہوں اس بات کو. ڈینگی کی وجہ سے چھٹی نہیں ملی، میں یہ بھی مانتی ہوں، لیکن میں یہ نہیں مانتی کہ ڈینگی کی وجہ سے جو ویکنس تھی، جو باڈی کی فیلنگس تھی، اس کی وجہ سے ایک پڑھا لکھا سمجھدار نوجوان، ایک کیپیبل، ایک ذہین، ایک میں یہ کہوں گی کہ ایک آئیڈیل شخص وہ خودکشی کر لے گا. اتنی سی بات پہ پاسبل نہیں ہے. اب وہ سٹریس کیا تھا؟ سم ٹائم پولیس پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سیاسی پریشر ہے. اب سیاسی پریشر ہوتا ہے ایس ایچ او لیول پہ، جس نے پرچے دینے، پرچے لینے، تفتیشیں کرنی، معاملات ہیں. اگر تو ایس پی لیول پر سیاسی پریشر تھا تو وہ پریشر کیا تھا اور کس سیاسی رہنما کا تھا، یہ باتیں ہمیں بتا دیں ناصر صاحب بھی اور باقی انکوائری کرنے والے لوگ بھی، اور ایک اور رپورٹ بھی مرتب کر لیں تاکہ چیزیں کلیریفیکیشن اور ٹرانسپیرنسی کی جانب جائیں. اس سے پہلے سوشل میڈیا پر چل رہا تھا کہ مرید کے آپریشن جو ہے ان کا یہ حصہ تھے، لیکن اس ٹائم پہ کلیئر ہو گیا ہے کہ مرید کے آپریشن سے ایس پی عدیل اکبر کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس آپریشن کا یہ حصہ نہیں تھے. کچھ خبریں یہ کہتی ہیں، گردش کرتی ہیں کہ مرید کے میں جو ایک آپریشن ہوا اس کا یہ حصہ نہیں تھے، بلکہ انہوں نے خود کرایا تھا، اپنی سربراہی میں تھے. اب کچھ یہ بھی کہتی ہیں خبریں، رپورٹ ہوئی ہیں باقاعدہ طور پر کہ نہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ محض ایک خبر تھی اور خبر بے بنیاد اور جھوٹی تھی. میں اس خبر کو مانتی ہوں جس میں پولیس خود ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ دے باقاعدہ آفیشیل انداز میں، تاکہ ہم یہ کہیں کہ ہاں یہ والی بات سچی ہے. اب تو یوٹیوبر اٹھتا ہے اور اٹھ کر کوئی نہ کوئی اپنی مرضی سے خبر لگا دیتے ہیں، پتہ لگتا ہے 2 مہینے کے بعد وہ تو ایف آئی اے کے پاس اس کیس میں پیش ہوا ہے. تو ہم سوشل میڈیا کی خبر پر یقین تو کر ہی نہیں سکتے. یقین ہم اس پر کریں گے جو ہمیں ڈی آئی جی صاحب بتائیں گے، آئی جی صاحب بتائیں گے، یا پراپر طریقے سے کوئی ایک نیوز چینل بتائے گا. تو کوئی ایسا نیوز چینل سنگل بھی نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ ہاں مرید کے والا معاملہ جو تھا وہ ہو گیا تھا. وہ تو تھا ہی نہیں. لیکن سوال میرا پھر سے یہ ہے کہ بلیڈ دور رکھ دیے تھے کیونکہ انہوں نے خودکشی کرنی تھی. ایک متعدد اظہار اس طرح کا ہو چکا. پسٹل دور نہیں رکھا. پسٹل سے طاقت بنتی ہے؟ پسٹل سے کیا ہوتا ہے؟ اب اس پر سوال ہونا چاہیے نا. اب اس پورے کیس میں نا ایک کنٹروورسی چلتی رہی ہے کہ آخری کال آئی، وہ سنی، وہ کال سننے کے بعد آپریٹر سے گن مانگی اور گن مانگ کر جو ہے وہ گولی چل گئی. وہ کال کس کی تھی؟ کال پر کیا کچھ ہوا؟ کیا وہ کال وجہ بنی جو موت کی طرف دھکیل دیا؟ کال سنی ہے اور کال کے فوراً بعد سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ جی ایس پی عدیل اکبر اب ہم میں نہیں رہے. ہر شخص اپنے اپنے الفاظ کو استعمال کر رہا ہے، مدعا یہی ہے. وہ کال جناب سبزی منڈی کے حوالے سے تھی. ایک آپریشن تھا، باقاعدہ اس کو وزٹ کرنا تھا، دیکھنا تھا. اور وہ کالر کا نام میں آپ کو کمپلیٹ بتا دیتی ہوں. رپورٹ کے مطابق آخری کال پر عدیل اکبر نے سبزی منڈی میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بات چیت کی تھی، اور کال کے کچھ ہی دیر کے بعد عدیل اکبر نے اپنے آپریٹر سے بندوق لے کر خودکشی کر لی. یہ رپورٹ کہتی ہے. لاسٹ کالر جو تھے وہ تھے اے سی صدر. اے سی صدر سے سبزی منڈی کے متعلق اور یہ وہ معاملات جو تھے اس پر بات ہوئی. کیا اتنی سی بات پر کوئی خودکشی کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خودکشی اتنی سی بات کے اوپر کر سکتا ہے. میرا ذہن تسلیم نہیں کرتا اس بات کو. تو میری بات پھر سے وہی ہے کہ ڈاکٹر کا نام بتا دیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ پبلک کر دیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے تجزیے کو پبلک کر دیں. کیونکہ اس لیول پر جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے نا تو پوسٹ مارٹم کو پڑھ کے بس ٹھیک ہے اوکے ڈن نہیں ہوتا. اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اوپر باقاعدہ طور پر تجزیہ ہوتا ہے. باقاعدہ سینئرز بیٹھتے ہیں، اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. ان چیزوں کو پبلک کرتے ہیں تاکہ چیزیں عوام کو کلیئرلی طور پر سمجھ آ سکیں. یہ پہلا حادثہ نہیں ہے، یہ پہلا وقوعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی ہوئے. اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے مجھے، ہم سب کو اس چیز کا دکھ ہے کہ وہ لوگ جو ادارے کے ذرا قریب ہوتے ہیں، جیسے آپ ہیں، آپ کیسز میں مختلف ڈی آئی جیز اور اس لیول کے لوگوں کو ملتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے. میں گراؤنڈ ریئلٹیز کو جانتی ہوں، میں موقع پر جاتی ہوں، میں بھی اسی طرح سے آفیسرز اور ان سب سے ملاقات ہوتی ہے. آپ یقین کیجئے سم ٹائم جب مجھے تھانے میں کو 5-6 گھنٹے بیٹھنا پڑ جائے کسی کیس میں، یا کسی آفیسر کے پاس جانا پڑ جائے، تو اس دوران ان کے آفس میں ہونے والی تمام ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں، سمجھ بھی آ رہی ہیں، اور ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں. یقین کیجئے ان کی فیملیز جتنا برداشت کرتی ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہو. کیوں؟ کیونکہ گھروں کو ٹائم نہیں دیتے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ ایس پی عدیل اکبر کی فیملی سائڈ سے کوئی اس طرح کی چیز آ سکتی ہے، ہو سکتی ہے، کوئی پرسنل لائف ایشو ہوگا جس کی وجہ سے اسٹریس تھا؟
بالکل بھی نہیں مجھے لگتا, 0% بھی مجھے نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایسی سنگل خبر نہیں سنی. پھلچڑی چھوڑ دیتے ہیں لوگ, ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا جو یہ کام کرتے ہیں نا, پھر وہ پھلچڑی بھی ایک چھوٹی سی چھوڑ دیتے ہیں. ایک ایسے بندے کے پاس ایسا ذکر کر دیا جاتا ہے جو پوری جگہ پہ اس کو گھما دیتا ہے. ایسی کوئی بات دور دور ہے ہی نہیں ہے. البتہ وہ جو سٹریس تھا, وہ اے آئی جی صاحب کی سزا, وہ گناہ, وہ انکوائری, اس پر بھی بات ذرا ہونی چاہیے کہ وہ کیا تھی جس کی وجہ سے 2 سال تک ان کو آپ نے پروموشن نہیں لینے دی اور یہ سارے معاملات ہیں. پھر وہی بات ہے کہ بلوچستان میں سرو کرنے والا آفیسر کبھی کمزور ارادوں کا ہو نہیں سکتا, اس کا اسٹیمنا اتنا کمزور ہو نہیں سکتا کہ وہ خودکشی کر لے. مبینہ طور پہ خبریں یہ بھی ہیں, کیونکہ رپورٹ تو ہم نے دیکھی نہیں نا, پبلک کی گئی ہے. گولی تھوڑی سی لگی ہے اور اوپر سے نکل گئی ہے اور اوپر سے چلے گئی ہے. اچھا, جو میں نے سنی ہے, جو نیوز میں رپورٹ ہوا, اس کے مطابق گولی جو ہے وہ آئی برو کے بیچ میں یہاں پر لگی ہے اور پیچھے سے نکل گئی ہے. میں نے تصویر بھی دیکھی ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, آپ نے جو پڑھا آپ نے وہ بتایا, میں نے جو پڑھا میں نے وہ بتایا. تو صحیح کلیریفیکیشن کیسے ہوگی؟ جب رپورٹ پبلک کریں گے, جب کوئی سینئر آفیسر بیٹھ کے بتائے گا نہیں بھئی آپ سب عجیب باتیں کر رہے ہیں, ہماری خبر تو یہ کہتی ہے اور پوسٹ مارٹم بتاتا ہے کہ یہاں سے گولی لگی اور یہاں نکلی. یہ سارا سلسلہ ہے. گن مین اور آپریٹر کو پولیس نے لیا ہے اپنی حراست میں, اور ساتھ میں ڈاکٹر کی اسٹیٹمنٹ بھی لے لی ہے. سب کچھ وہ جانتے ہیں, تو ان کو بھی پبلک کرے نا, عوام جاننا چاہتی ہے اس حوالے سے, چیزوں کو کلیریفیکیشن کی جانب لائیں. تہمینہ, آپ پورے پنجاب میں کام کرتی ہیں, آپ جب گراؤنڈ میں جاتی ہیں, فیلڈ میں جاتی ہیں, آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں پولیس اسٹیشن میں, آپ کی ڈی آئی جی لیول کے افسران سے بھی ملاقات ہوتی ہے, ایس پی سے بھی ہوتی ہے, ایس ایس پی سے بھی ہوتی ہے اور اے ایس پی سے بھی ہوتی ہے. اب یہ جو پولیس افسران ہیں وہ بے شک کانسٹیبل سے لے کر وہ ڈی آئی جی لیول کے ہوں, کسی چیز کا پریشر ہوتا ہے کیا, یہ کام کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کیا, برڈن وغیرہ, یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ معاملات یہاں تک چل جائیں جو عدیل اکبر کے ساتھ ہوا؟ بہت ہوتا ہے ان کو سٹریس کا سامنا. کس وجہ سے, کیا ایشوز کیا آتے ہیں انہیں؟ ایشوز میں بتاتی ہوں. اب آج کوئی وقوع ہو گیا بہت بڑا, آپ کو یاد ہے کہ حافظ آباد میں بھی میں نے لاسٹ منتھ میں ایک پروگرام کیا تھا جس میں ایک پیٹرول پمپ کا مالک آلریڈی اپنے گن مین لوگوں کو مسلح کر کے کھڑا ہوا تھا چھتوں پہ. مسئلہ صرف اور صرف پانی کا تھا کہ سیلاب کا پانی ہے تو وہ تھوڑی سی جگہ تھی, انہوں نے وہ کھول دیا. اس پر ان کا آپس میں جھگڑا ہوا اور 10 سے 12 لوگ مضروب ہوئے, کسی کی ٹانگ کسی کی بازو ٹوٹی, گولیاں لگیں اور اس میں کچھ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی. یہ خبر باہر نکلی اور اس پر میں اپنا پروگرام کرنے کے لیے گئی, اور پھر وہاں پر جب میں نے پروگرام کیا تو اب یقین کیجئے جو وہاں پر موجود ڈی ایس پی تھے اس ٹائم ایکٹیو, ان سے میں نے سوال کیے, کچھ نام لینا مناسب نہیں ہے, میں کیا یہاں پر نام لوں, بڑے ہمارے سینئر کہہ لیتے ہیں, بڑی عمر کے انسان. میں نے ان سے پوچھا مجھے بتائیں کتنے بندے پکڑے ہیں آپ نے, تماشا لگا ہوا ہے پورے پنجاب میں کہ اتنا بڑا وقوع ہو گیا حافظ آباد کا. کہتے ٹھہرو میں پوچھ کے بتاتا ہوں انویسٹیگیشن والے سے. مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ ایک خبر اتنی وائرل ہے کہ لاہور سے ایک ٹیم چلے گئی ہے خبر کو دیکھنے کے لیے. پورے زمانے میں تماشا لگا ہوا ہے کہ عاطف نذیر صاحب ڈی پی او حافظ آباد پر بڑا پریشر ہے, لیکن انہوں نے پریشر 1% اپنے اوپر سوار نہیں کیا. انہوں نے کہا وہی کروں گا جو میرٹ بنتا ہے, اور میرٹ پر کیا انہوں نے. باقاعدہ طور پر ایک تگڑے بندے کو جو پیٹرول پمپ کا مالک ہے, جس کے پاس گارڈز ہیں, سب کچھ ہے, لوگ ڈرتے ہیں اس سے, باثر انسان ہے, اس کو بند کیا ہوا ہے جیل میں. کیوں؟ کیونکہ اس کی غلطی ہے. تو یہاں پر سٹریس جو ہے نا وہ آپ کی پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا بندہ ڈر جاتا ہے, کون لے لیتا ہے, کون نہیں لیتا, کون اگنور کر دیتا ہے. نیند پوری نہیں ہوتی, کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ہوتا, گھر جانے کا ٹائم نہیں ہوتا, بچے راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہے پولیس کی نوکری. یہ جو ہمیں ٹش بش اور ایک وہ نظر آتا نا ٹھاٹھیا, وہ ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے قربانی کتنی ہوتی ہے اس کا عام عوام نہیں جانتی. ہم یہ کہتے ہیں کال کرتا ہے ایس ایچ او اپنے علاقے میں جو چاہتا ہے کروا لیتا ہے, لیکن اس کے پیچھے وہ ساری رات کی نیند حرام بھی کرتا ہے. اس کے پیچھے وہ گولی ڈاکو کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے ہاں گرفتاری دینی کہ نہیں دینی, کوئی نہیں کر سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں, ہفتوں میں, کیا ہم لوگ اور دنیا, کیا پاکستان جان سکے گا, کیا ان کی فیملی جان سکے گی کہ ایس پی عدیل اکبر کی موت کس وجہ سے ہوئی, کیا سٹریس تھا, کن وجوہات کی بنا پر گولی ان سے چل گئی یا انہوں نے خود کو گولی مار لی؟ اس کی خبر نہیں آنے والی آگے ٹرانسپیرنسی میں, یہ میرا تجربہ کہتا ہے. زخم نیا ہوتا ہے تو ٹریٹ اس کو بڑی اچھی طرح کیا جاتا ہے. جیسے جیسے 2-3 دن 4 دن پرانا ہوتا ہے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اوکے. ہر خبر کی عمر 2 دن ہوتی ہے یا بمشکل 3 دن ہوتی ہے, اس کے بعد اگلی خبر آ جاتی ہے.
اس وقت ہوئے کو بھی آئی تھنک سو 2 دن یا 3 دن تو ہو گئے لگ بھگ. ابھی تک تو نہیں بتایا. فیملی میں سے کسی کی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. پولیس میں سے جو اسٹیٹمنٹس آئیں اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو مزید اسٹیٹمنٹ کی یا ڈسکشن کی اپڈیٹ کی امید لگانا بے وقوفانہ کام ہے. پولیس کے پاس یہ جواب بڑا کلیئر کٹ ہے. ہم نے تو انکوائری بٹھائی ہے, پوچھا ہے اور بتا بھی دیا آپ کو کہ ڈاکٹرز نے تو آلریڈی یہ کہہ دیا تھا کہ خودکشی کا متعدد بار ذکر کیا. اور اس کے علاوہ آپ لوگ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ تو پھر کیا سوال ہوگا کسی مقامی رپورٹر کے پاس جب AIG آگے سے یہ سوال کریں گے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ماضی کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا بلال پاشا اور متعدد ایسے افسران ہیں جنہوں نے خودکشی کی. اگر وجوہات نہیں پتہ چلیں گی کہ ایسے کیا معاملات ہوئے جنہوں نے موت کی طرف دھکیل دیا, تو آنے والے کسی افسر کو کیسے بچا سکیں گے ہم؟ دیکھیں, یہ علی جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کیونکہ وہ ایک اچھے صحافی ہیں, اچھے تجزیہ کار بھی ہیں, ایکسپیرینس بھی رکھتے. یہ کام ایکچولی ذمہ داری ہے پولیس کی. پولیس کو یہ سوچنا ہے کہ آج اس کیس کو ٹیسٹ کیس بناتے ہیں اور انکوائری کرتے ہیں تاکہ آگے اللہ نہ کرے کوئی ایسا مزید ایسٹ اس ملک کا اس دنیا سے اس طرح سے چلا جائے. پولیس کے اوپر برڈن بہت زیادہ ہے. یہ SP عدیل اکبر اس دنیا سے چلے گئے, بہت دکھ ہے, بہت دکھ ہے مجھے, ہم سب کو بہت دکھ ہے. اولاد بھی تھی, ظاہر ہے کہ ان کی بیوہ ہیں پیچھے اب گھر پر, 3 سال کی بیٹی ہے. دکھ ہوتا ہے بہت سن کر, بہت دکھ ہوتا ہے کہ ایک قابل شوہر جب دنیا سے جاتا ہے نا تو اس کی بیوہ جانتی ہے کہ اس نے اب پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ اس کو ہی پتہ ہے. دیکھنے والا کہہ دیتا ہے بیٹا اللہ تجھے صبر دے گا. صبر اس کو آتا ہے کہ نہیں آتا, یہ وہی بتا سکتی ہے کہ اس کو راتوں کو نیند آتی ہے یا نہیں آتی ہے. دیکھیں, بات پھر سے وہی ہے کہ کام تو کرنا ہے پولیس نے, تو پولیس کرے گی تو بات آگے چلے گی. لیکن برڈن اتنا زیادہ ہے کہ انہوں نے 1000 معاملات اور بھی دیکھنے. بظاہر پچھلے کئی دنوں سے انٹرنیٹ سروس میں پرابلم آ رہا ہے, وائی فائی میں ایشوز آ رہے ہیں. ایون دین ہمارا سنگل جو کال ہوتی ہے سمپل نیٹ ورک کے تھرو, اس میں بھی پرابلم آ رہا ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں. آج میں نے اس بات کا اظہار کر دیا, شاید کسی اور نے کیا بھی نہ ہو. آ کیوں رہا ہے یہ کوئی نہیں بولتا, جانتے ہوئے بھی نہیں بولتے. شارک جو ہے وہ تار کھا گئی ہوگی. بس وہی ہے نا, تاریں ڈال رہے ہیں, وہ پانی اوپر آ گیا ہے, پرانی تار تھی, ریپیئرنگ چل رہی ہے, انشاءاللہ 2 سے 3 دن میں ہو جائے گا. پتہ نہیں یہ تار نئی ڈلنی کب ہے. تو اسی طرح سے وجوہات بتاتے تب ہیں جب چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. تو چیزیں اگر کلیئر کوئی کرنا نہیں چاہ رہا تو بس چھوڑیں, پھر آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے. ہم تو اظہار ہی کر سکتے ہیں, سوال ہی کر سکتے ہیں, آواز ہی اٹھا سکتے ہیں, وہ ہم نے اٹھا لی. تہمینہ, اگلی اسٹوری کی طرف چلتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس صدی کی سب سے کامیاب اور سب سے بڑی چوری پیرس میں ہوئی ہے. اب میوزیم سے اربوں کے جو زیورات تھے وہ چوری ہو گئے ہیں. یہ کس طرح سے ہوئے اور آج کے دن تک کیا چور جو ہیں وہ پکڑے گئے؟ سب سے پہلے تو ہم بالکل چور پکڑے گئے ہیں یہ بتانا بہت ضروری ہے, پھر آگے ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ پیرس کا میوزیم ہے اور بڑا مشہور میوزیم ہے اور بہت پرانا میوزیم ہے, جس کی مثالیں لوگ دیتے ہیں, جہاں پر وزٹ پر لوگ آتے ہیں, جس کے سیکیورٹی سسٹم کی تعریفیں آج تک ہم لوگوں سے سن رہے ہیں. اور جو مشہور پینٹنگ ہے مونا لیزا کی وہ بھی یہیں پہ ہے. وہ بھی یہاں پر ہے اور بہت بڑا میوزیم ہے. اس کا نام ہے لوف. اچھا, اب یہاں پر چوری کیسے ہو گئی بھائی؟ اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آلریڈی چوری کیے ہوئے تھے, یہ ڈفرینٹ کنٹریز سے چوری کر کے وہاں پر رکھے گئے تھے یا چھینے ہوئے تھے ان لوگوں سے. جیسے کوہ نور جو ہے وہ لاہور سے لے کر UK میں اس ٹائم پہ رکھا ہوا ہے. وہ ہم ہسٹری میں جائیں گے تو باتیں بہت آگے تک چلے جائیں گی کہ کہاں سے کس نے کب چرایا تھا, کیوں چرایا تھا اور کیوں رکھا تھا وہاں پر. ہم موجودہ کیس پر جب بات کرتے ہیں تو ایک ٹرک ہے. اب ایک ایسا ٹرک جو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں اس کا کانسیپٹ اور ہے. باہر کے ٹرک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ مشینری بیسڈ بھی ہوتا ہے, جس پر باقاعدہ طور پر بہت ساری مشینری ہوتی ہے, ہائٹڈ بہت زیادہ ہوتا ہے, جس پہ انہوں نے اونچی اونچی عمارات کے شیشوں کو صاف کرنا ہے, ریپیئرنگ کرنی ہے, مینٹیننس کے لیے ٹرک جو رکھے ہوتے ہیں. اس ٹرک کے اوپر چڑھ کر اسی کے ذریعے سے 4 لوگ آئے ہیں, 2 اوپر چڑھے ہیں, 2 نیچے کھڑے ہوئے ہیں. اچھا, یہ بھی کہتے ہیں کہ 9 دن پہلے اسپیشلی اس چوری کے لیے, اس ڈکیتی کے لیے وہ ٹرک کو چوری کیا گیا. مطلب 2 چوریاں ہوئی, چوری کرنے کے لیے پہلے چوری کی گئی. بالکل, اس ٹرک کا استعمال اس لیے کیا گیا کیونکہ کسی کو یہ لگے گا کہ ورکرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں بلڈنگ میں اور بس ٹھیک ہے, اوکے ڈن. یہاں پر پاکستان والا سمپل جو ایک پوائنٹ ہے وہ بڑا اچھا ایڈجسٹ ہوتا ہے. پہلے جب ٹرک چوری ہوا تھا کیا رپورٹ ہوا, کیا چیک ہوا, اور اگر ہوا
تو وہ بھی کسی نہ کسی ویب دھیان نہیں سائٹ پر دیا یا خبر میں ہمیں نظر آنا چاہیے تھا. پی گئے, بات ہی نہیں کی, شاید بدنامی کے ڈر سے. بدنامی تو ہوتی ہے نا, دیکھیں کہاں پیرس, کہاں سیکیورٹی سسٹم, کہاں چوری, اور اتنے آرام سے. اور پھر 2 لوگوں نے کر لیا آ کے, آرام سے آئے, آرام سے کی, اور آرام سے نکل بھی گئے. ایک فلمی سین ہے, ایسا لگتا ہے کہ انڈین مووی ہے بڑی بہترین قسم کی, جس میں ایک ہیرو ہوتا ہے اور 20 لوگ مارنے والے ہوتے ہیں, ہیرو پھر نہیں گرتا. خیر, ہم جب اس کیس کی بات کرتے ہیں تو اسی ٹرک کے اوپر جہاں پر چوری کرنی تھی, میوزیم کی اس دیوار پر, اس جگہ پر اس کو کھڑا کر دیا گیا تھا. اسی ٹرک کے ذریعے سے وہ اوپر ونڈو کو کٹنگ کرتے ہیں, شیشہ اس کا, اور کٹنگ کرنے کے بعد اندر داخل ہو گئے. داخل ہو کر بڑی تسلی سے تمام ہیرے جواہرات جتنا کچھ ہی اٹھا سکتے تھے انہوں نے اٹھایا. ایک اندازے کے مطابق اس کی جو مالیت ہے, میں اس کا ذکر کر دیتی ہوں. کہتے ہیں جناب $102 ملین مالیت کے یہ زیورات تھے, اور بڑے قیمتی زیورات, جواہرات, ہیرے اور بہت کچھ تھا اس میں. اچھا جناب, یہ وہاں سے لیے, وہی جگہ شیشے والی کھڑکی جس کو کٹنگ کیا تھا, آرام سے وہاں سے لے کے واپس آئے ہیں. نیچے یامہا کھڑا ہوا تھا. اب یامہا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ جناب وہاں پر ایسے شوٹر گنا جاتا ہے, اسکوٹر کھڑا ہوا تھا یامہا, 280 کی سپیڈ پہ جناب وہ چلتا ہے. اور یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں نا 1 to 5 پہ صحیح چوریاں یہاں پہ 1 to 5 والے کرتے ہیں, جو سپیڈ ہی ہوتا ہے, وہاں پر اسکوٹر ہوتا ہے یہ والا, اور اس پر کام کیا جاتا ہے. وہ اسکوٹر آلریڈی نیچے 2 لوگ اس کے اوپر سوار ہیں اور وہ تیار کھڑے ہیں. یہ لوگ آرام سے نیچے آئے ہیں, آ کے اس کے اوپر سوار ہوئے ہیں, رفو چکر ہو. اچھا, ان چوروں نے فلم تو نہیں دیکھی ہوئی تھی دھوم؟ کیونکہ دھوم کے اندر بھی دکھاتے ہیں نا, ہیوی بائکس پہ وہ نکلتے ہیں اور پھر پولیس جو ہے بس پیچھے دیکھتی رہ جاتی ہے. اس فلم کے اینڈ پر چور بہت راضی ہیں کیونکہ ان کا کام پورا, ٹارگٹ پورا ہو گیا. اچھا, جب یہ چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں, پہلا ہی انہوں نے شیشہ جو ہے وہ کاٹ دیا, اندر گھس گئے. 9:30 کا ٹائم تھا, میوزیم اوپن تھا, بے شمار لوگ اندر تھے. سیکیورٹی گارڈز کی موجودگی میں یہ چوری کامیاب کیسے ہو گئی؟ لوگ یہ سمجھے کہ یہ ہے ایک کلیننگ سٹاف جو صفائی کر رہا ہے, جو مینٹیننس کر رہا ہے, شیشے صاف کرنے ہیں, شیشوں کو صاف کر رہا ہے. کیونکہ انہوں نے واردات کا انداز ایسا بنایا تھا کہ وہ اوپر چڑھے ہیں, باقاعدہ کٹنگ کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کرے. بات پھر وہ یہ ٹرک کو اس دن پکڑ لیتے نا, یا رپورٹ کر دیتے تو شاید یہ معاملہ اب تک نہ ہوتا. سیکیورٹی سسٹم کی مثالیں دی جاتی ہیں پوری دنیا میں کہ جناب یہاں کے سیکیورٹی سسٹم بڑے زبردست ہیں یار. CCTV فوٹیجز جو ہیں, ویژنز بڑے کلیئر ہیں, بہت اچھے کیمراز ہیں اور بہت اچھی سیکیورٹی ہوتی ہے. اب یہاں پہ سیکیورٹی ساری کی ساری کہاں چلے گئی تھی؟ ایک تو سٹاف, دوسرا کیمراز, CCTV فوٹیجز. کیمراز کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیمراز جو ہیں وہ بہت فاصلے پر موجود ہیں. فاصلے سے مراد بہت دور ہیں, جس کی وجہ سے پراپر طریقے سے موقع پر یہ نہ کیپچر ہو سکے, نہ پتہ چل سکا, اور کام ڈالا, آئے مرضی سے ڈال کے نکل کے چلے بھی گئے خالہ جی کے گھر سے, کسی کو پتہ بھی نہ چلا, کانوں کان خبر نہ ہوئی. تو سیکیورٹی سسٹم میں یہ کہوں گی کہ یہاں پر ہو گیا 0-0. دیکھیں, ایک میوزیم ہے, تاریخ اس کا نام لیتی ہے, دنیا وہاں پر آتی ہے, وہاں کے سیکیورٹی سسٹم کو بہت اعلیٰ ہونا چاہیے. وہ سب کے سب کو بے وقوف بنا کے چلے گئے بڑے آرام سے چٹکی میں, اور کلینک سٹاف کے طور پر آئے, کام ڈالا اور چلے گئے. یعنی بھیتی وہ آلریڈی وہاں کے تھے تو ان کو پتا تھا کہ کس کھڑکی کو کٹنگ کرنا ہے, کہاں سے داخل ہونا ہے اور کہاں سے آرام سے نکل بھی آنا ہے, اور گیم انہوں نے ڈال دی ٹرک والی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں کے سیکیورٹی سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, سٹاف کو تھوڑا سا ٹرینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایرا غیرہ آئے, ورکر بنے, کام ڈالے اور چلا جائے. تو بڑی بدنامی والی بات ہے. یہ پکڑے کیسے جاتے ہیں؟ بالکل, یہ پکڑے گئے ہیں. 4 لوگ تھے نا یہ ٹوٹل, جیسے میں نے آپ کو بتایا. 2 کو گرفتار کر لیا گیا. کہاں سے گرفتار کر لیا گیا؟ ایک کو تو وہیں کے پیرس کے نواحی علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے, اور جو دوسرا ہے وہ پیرس کے ایئرپورٹ سے باقاعدہ طور پر فلائی کرنے والا تھا, نکلنے والا تھا, تو ایئرپورٹ سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے. دونوں ینگ لڑکے ہیں, دونوں کی عمریں لگ بھگ کوئی 30-31 سال بتائی جا رہی ہے. اب یہ کہنا ہے وہاں کے ڈائریکٹر کا, جب بھی کہیں پر کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے نا, تو جو مین بندہ ہوتا ہے ڈائریکٹر لیول ہوتا ہے, یا اس سے تھوڑا سا آگے سینئر کی طرف ہم چلے جائیں, تو وہ جواب دے اس معاملے کے. ظاہر ہے بھائی آپ کو کرسی دی ہے, اسی چیز کی دی ہے نا. اب ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری موجودگی میں ہوا, یعنی کہ میری تعیناتی میں ہوا, تو میری ذمہ داری ہے. میری ذمہ داری میں یہ ہونا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری نیگلیجنسی ہے, ناکامی ہے. تو انہوں نے اس پر استعفیٰ بھی دیا, لیکن ان کے استعفے کو قبول نہیں کیا گیا اور کینسل کر دیا گیا ہے.
یہاں سے ایسا لگتا ہے کہ ڈائریکٹر صاحب کی اچھی سلام دعا بھی ہے اور ڈائریکٹر جو ہیں ان کو خاصا اس میوزیم میں پسند بھی کیا جاتا ہے افسران بالا کی جانب سے، جو انہوں نے کہا نہیں چوری ہوتی ہے تو ہو جائے، آپ نے کہیں نہیں جانا، آپ کرسی پہ بیٹھیں۔ اچھا، اسی میوزیم میں جو مونالیزا کی پینٹنگ ہے آج سے کئی سال پہلے وہ بھی چوری ہو گئی تھی، لیکن وہ چور کہیں بیچ رہے تھے تو وہاں سے وہ پکڑے گئے اور واپس اس میوزیم میں آ گئی۔ اب یہ جو چور پکڑے گئے ہیں، کیا وہ جو اربوں کے زیورات ہیں، 109 ملین کے جو امریکی ڈالر جو ہیں ان کے جو زیورات ہیں، وہ کیا واپس آ جائیں گے؟ ہمارے ہاں پولیس جو ہے وہ ریکوری کرتی ہے، ریکوری کروائی جاتی ہے، وہاں پر ریکوری کرنا پولیس کا کام نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہم نے بندہ پکڑ لیا، ٹریس کر لیا، آگے ریکوری اور وہ سسٹم ایک الگ الگ سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اتنے ملین ڈالر ریکور ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اس کا جواب تو وہ لوگ دیں گے، لیکن وہاں پر یہ کہیں قانون نہیں کہتا کہ ایس ایچ او یا سب انسپیکٹر یا تفتیشی یا آفیسر باقاعدہ طور پر برآمدگی دے۔ چوری ہوتی ہے 40 لاکھ کی ہو گئی، فیملی کیا کہتی ہے 40 لاکھ برآمد کراؤ بھائی۔ اب 40 میں سے اگر کوئی 10 لاکھ یا 20 لاکھ بھی برآمد ہو جائے تو بلے بلے کرتے ہیں پولیس کی، وہاں یہ چکر شکر کوئی نہیں چلتے، وہ کہتے ہیں برآمدگی کرانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری رپورٹ کرنے کر دی۔ وہاں پر جو چور وغیرہ ہیں، جو ڈکیت ہیں، انہیں کٹتے ہیں، ٹارچر وغیرہ ہوتا ہے، کیونکہ کراچی کا ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے جس کے اندر ایک لڑکے کو مبینہ طور پہ ٹارچر کیا گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ ایسی بہت سی ویڈیوز تو ہم نے دیکھی جس میں ٹارچر کرنا یا بٹھانا یا چھوٹی سلاخوں کے چھوٹے چھوٹے باکسز اور پنجرے بنانا اور اس میں بٹھا کر انسان کو اذیت دینا، میں نے بہت سی ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پر دیکھی مختلف ممالک کی۔ یہاں پر ذرا دیسی سٹائل ہے، یہ ڈنڈا پیر ہے، یہ بندے کو کہتے ہیں لمحہ بھیجا اور ڈنڈا پیری کرتے ہیں۔ وہاں پہ یہ ڈنڈا پیری نہیں ہوتی، وہاں پہ ٹارچر کرنا اور اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ ہر شخص کو اس کے جرم کے مطابق، اس کے گناہ کے مطابق ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس پر اگر میں اوور آل آپ سے اس پر بات کروں تو میرے خیال سے وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ایک بندہ چور ہے، ایک بندہ قاتل ہے، ایک بندہ زانی ہے، زانی کو زانی کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، چور کو چوری کی طرح، اور قاتل کو قتل کی طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا کہ اس نے جو گناہ کیا ہے۔ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ ملزم کو بٹھا کے کہیں کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں، آپ نے قتل کر دیا ہے، اچھا بڑا دکھ ہوا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ملزم کو ملزم کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، پھر اپنا اپنا سٹائل ہے، کون کیسے کرتا ہے۔ کراچی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کراچی میں جیسے کہ حراست میں ایک لڑکا عرفان، جس کو حراست میں لیا گیا ہے ایس آئی یو کی جانب سے، انہوں نے اپنے پاس رکھا۔ میرا سوال ونس اگین یہ ہے، کس کیس میں اٹھایا آپ نے اس کو، کیا کیا تھا اس نے؟ میں اس کی طرفداری نہیں کر رہی عرفان کی، میرا وہ کچھ نہیں لگتا، ایک شہری ہے، اب وہ شریف شہری ہے یا گنڈا شہری ہے یا آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ اس کا کیس تو بتائیں نا۔ اچھا، جو ہمسائے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کوئی ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا رہے تھے بچے اور پولیس ان کو لے کر چلی گئی ہے۔ اب کلیئر نہیں ہوا، اب تک میں نے کافی ریسرچ کی اس ٹاپک پہ کہ پتہ چلے کہ کیس کیا تھا، کیوں لے کر گئے۔ کہتے ہیں بہاولپور سے جو ہے لڑکا کراچی آیا تھا، اس کے گھر سیلاب آ گیا تھا، سیلاب کی وجہ سے کراچی آ کر کام کی تلاش میں، اور رشتہ داروں کے گھر رکا ہوا تھا۔ دیکھیں سیلاب آ گیا، واقعی آ گیا، وہ بہاولپور کا تھا، اس کا آبائی علاقہ تھا، آبائی شہر تھا، اوکے ڈن، یہاں رشتہ داروں کے ہاں رکا، اوکے ڈن۔ ٹک ٹاک بنا رہا تھا، اوکے ڈن، مان لیتے ہیں، کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے۔ اب تو پولیس والے ٹک ٹاک بناتے پھر رہے ہوتے ہیں، جبکہ آئی جی صاحب نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ وردی میں نہیں بنانا، لیکن پھر بھی بنا رہے ہوتے ہیں اور اپنے طرح آپ کو بڑا ہینڈسم اس میں ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے ود یونیفارم، کیونکہ قد کاٹ ہوتا ہے اور جیب میں آنے شانے بھی چار ہوتے ہیں اور پسٹل چسٹل لگائی ہوتی ہے تو بیجا بیجا تو بنتی ہے۔ اچھا، ان کا بیان یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں بناتے، وہ جو لوگ ہیں وہ بنا دیتے ہیں، لیکن مبینہ طور پہ میں کچھ افسران کو جانتا ہوں جن کی پوری ٹیم ہوتی ہے، وہ بناتے ہیں، پیچھے سگما سانگ بھی لگا ہوتا ہے۔ لپ سنگ کیسے کر دیتے ہیں؟ اچھا، کوئی کسی نے بنا دی، تمینہ یہاں کھڑی ہوئی تھی، کسی نے ویڈیو بنا دی، ٹک ٹاک پہ ڈال دی، لپ سنگ کیسے ہو گئی؟ لپ سنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے، سارا کچھ پتہ ہے ان کو، اب بیچ میں باتیں مکس اپ کر دی جاتی ہیں۔ وہی بات ہے نا کہ ہم سب کی گارنٹی نہیں دے سکتے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سبھی بناتے ہیں۔ خیر، جہاں پر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو عرفان کی موت کیسے واقعہ ہوئی، پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہتی ہے، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، اور پولیس بہت شریف ہے کراچی کی۔ میں نے اپنے ایک بیپر میں یہ کہا تھا، جس کو بعد میں نے بھگتا بھی تھا، میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کبھی تو کراچی کی پولیس ٹرک کی لائٹ کے پیچھے لگا دیتی ہے، اور کبھی کراچی کی پولیس چند گھنٹوں میں ملزم پکڑ کے لے آتی ہے تھانے میں، آ جا بھائی تیری ایسی کی تیسی، تو نے کیسے بچیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا، جو کہ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا ویڈیوز والا، چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے۔ بہت گھنٹے پولیس کی حراست میں رہا، ڈن، کیوں رہا،
केस बता दें, नहीं बताया गया। पॉइंट नंबर 2, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब ये कहती है कि इसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, इसके प्राइवेट पार्ट्स पर मारा गया है, इसके सर पर मारा गया है, इसकी कमर पर मारा गया है, इसकी बॉडी के ऊपर जो मेजर बड़े निशानात पाए गए हैं वो 7 बताए गए हैं, जो रिपोर्ट हुए बाकायदा न्यूज़ वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है। कैसे? ये तो अलाउ नहीं है कि आप बंदे को ले आए, लम्बा पा लें, ठा 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 डंडा पीनी शुरू कर दें। भाई क्यों? वजह क्या थी? कैसे? अलाउ नहीं है। कानून कहीं नहीं कहता कि कुट्टो बंदे को और फिर पूछो इसको कि हाँ भाई तुमने ये काम किया या नहीं किया। अच्छा, ARY न्यूज़ की वेबसाइट ये कोट करती है कि इसके साथियों ने बताया कि उनको और इसे आंखों पे पट्टी बांधकर लेकर आए, पूरा शहर घुमाते रहे और फिर तशद्दुद किया मुबैना तौर पे, और वहाँ पर हलाकत हुई। हलाकत होने के बाद इसे हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ पर पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लाश वापस ले आए, अगले दिन लेकर गए, बुध की गिरफ्तारी हुई और जुम्मे को पोस्टमार्टम हुआ। आप इस बात को मानते हैं कि कोई थानेदार जाकर अस्पताल में, पोस्टमार्टम प्राइवेट से तो नहीं होता ना, सरकारी से ही होता है, सरकारी अस्पताल में एक वर्दी वाला बंदा लेकर जाए लाश और उसको आगे से अमला MLO ये कह दे मैंने नहीं करना पोस्टमार्टम, आज कल लेके आना, आपका ज़हन मानता है? मेरा तो नहीं मानता। पुलिस वाला हो, लाश लाए और आप लोग कह दे मैंने नहीं करना, ये बात मानते ही नहीं है ज़हन, मेरा तो ज़हन तस्लीम नहीं करता। लेकिन ये ऐसा कहते हैं कराची वाले, ये कहते हैं कि जी हम लाश लेकर गए थे पोस्टमार्टम करवाने के लिए, MLO ने कहा कि अभी मैं पोस्टमार्टम नहीं करूंगा, फिर हमारे पुलिस के मुलाजिम लाश को वापस ले आए, फिर लगभग तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 36 घंटे लग गए इस पोस्टमार्टम को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म होने में। रिपोर्ट तैयार की गई और रिपोर्ट की कुछ पॉइंट्स आपने और मैंने अभी जिक्र भी कर लिया, डिस्कस भी कर लिया, निशानात, तशद्दुद और ये सब कुछ। अच्छा, अब जिन्होंने तशद्दुद किया मुबैना तौर पे, जिनकी हिरासत में मौत वाक़या हो गई, सज़ा क्या मिली, हुआ क्या उन लोगों के साथ? मुझे बहुत दुख होता है इस बात पर। सज़ा क्या मिली? एक बंदा कत्ल हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, पुलिस वाले को क्या सज़ा मिलती है? सस्पेंड कर दिया। मुअत्तल। अच्छा, ये सस्पेंशन होती क्या है? क्या सस्पेंड होने के बाद नौकरी ख़त्म हो जाती है, तनख्वाह मिलना ख़त्म हो जाती है, प्रमोशन रुक जाती है, होता क्या है इसमें? तनख्वाह भी चलती है, ड्यूटी जो है वो थाने में नहीं देनी, आपको लाइन में बिठा लिया जाता है, लाइन में आपने ड्यूटी देनी। जहाँ कहीं कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल है, को मसला मसाइल बन जाता है, कॉल आ जाती है, जी लाइन को, प्रॉपर सिस्टम है ना, इतनी नफरी चाहिए पहुँचो, तो जाते हैं। ये तो है कानून जो होना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत से मुलाजिम देखे पुलिस के जिनकी ड्यूटियाँ तो लाइन में थीं, लेकिन घर से वो सो के उठते हैं 11 बजे। कैसे? लाइन में आपको होना चाहिए था। आप और मैं यहाँ पर एग्जैक्टली 6 बजे बैठे हैं, हमारा टाइम है, तो हम सो के उठे हैं 8 बजे, तो हम 6 बजे कहाँ थे भाई? ये जवाब और ये सवाल उनका काम है करना। अब वो क्यों नहीं करते? बातें हैं सीधी सीधी खुली खुली। जो होता है ना मुहर्रर, वो होता है थाने की अम्मी। पुलिस लाइन में भी मुहर्रर की ड्यूटी होती है, मुहर्रर ने ड्यूटी लगानी है, मुहर्रर ने वहाँ पर बाकायदा इनकी अटेंडेंस लगानी होती है। तो फिर वो एक बंदा घर बैठा हो और रजिस्टर पर अटेंडेंस लग जाए तो वो कैसे लग जाती है? अब ये अवाम बहुत समझदार हो चुके। सस्पेंड की बात आपने की थी, सस्पेंड जब भी कोई ऑफिसर होता है ना, हम बात करते हैं SHO लेवल तक की, तो ये शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का, वो चलो नींदें शिंदे पूरी करते हैं, सुकून करते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, महीना नहीं तो 2 महीने फिर किसी थाने में किसी न किसी जगह तैनाती हो जाएगी, फिर से काम एक्टिव हो जाएगा। एक लिहाज से देखा जाए तो जितनी सख्त ड्यूटी दी होती है, 24-24 घंटे जागना पड़ता है। यकीन कीजिए जब ये लोग रेड्स करते हैं, देखें हर चीज़ का एक अच्छा पहलू होता है, बुरा भी होता है। रेड करनी, किसी के घर में घुसना आसान नहीं होता, आगे से गोली भी चल सकती है, आगे से छुरी भी मारी जा सकती है, बहुत कुछ होता है। और इन्होंने कोई शरीफों के घरों में तो जाना नहीं होता, वो तो कभी कभार कोई ऐसा किस्सा होता है, ज़्यादातर तो डाकुओं को पकड़ना होता है। अब जब डाकुओं को पकड़ने के लिए जाना होता है ना, तो 6-6 घंटे का सफ़र होता है, फिर आगे जाके खाना खाया या नहीं खाया, रेड की नहीं की, रेड की तो किस तरह की, कामयाबी हुई नहीं हुई, आगे से मार पड़ी, वापसी पे आके ऑफिसर को क्या जवाब देना है कि इतने बंदे लेकर गए थे, ये खर्चा करके बताओ क्या करके लाए हो, काम हो गया हुआ तो चलो शुक्र है, और अगर नहीं हुआ तो फिर अफसर से भी बातें सुननी है। तो नौकरी बड़ी सख्त है, लेकिन ये कहना कि ये बड़े मजलूम हैं, इनको पता नहीं चलता, तो पता इनको सारा चलता है। तमीना, अगली स्टोरी डिस्कस करते हैं। कल जियो न्यूज़ पर एक स्टोरी में देख रहा था कि एक लड़की पानी की टंकी पर चढ़ गई और उसका मुतालबा ये है कि उसकी FIR जो है वो दर्ज की जाए, जो उसके मुल्ज़िम हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, उसे इंसाफ दिलवाया जाए। वो स्टोरी आपने देखी है?
میں نے وہ سٹوری دیکھی ہے, اس کی ڈیٹیلز میں جانتی ہوں, میرے پاس کچھ ڈیجٹس بھی موجود ہیں جس پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے دیکھنے والوں کو چیزیں کلیئرلی طور پر نظر آ سکیں, سمجھ آ سکیں. اچھا, یہ پانی کی ٹینکی یا کسی کھمبے پہ چڑھنے والا پہلا واقعہ نہیں ہوا, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے انصاف کے لیے لوگ جو ہیں وہ چڑھ جاتے ہیں, لیکن بعد میں پرچہ بھی ہوتا ہے, ان کو بھگتنے بھی پڑتا ہے. خودکشی کا پرچہ دے دیتے ہیں نا کہ خودکشی, اگر کوئی بندہ خودکشی, مجھے تو حیرانگی اس قانون پر ہوتی ہے کہ گورے نے ہزاروں سال پہلے بنا لیا, اس کو بہتر بھی کر لیں نا, ٹھیک بھی کر لیں. بندہ بچ جائے گا تو تھانے بھگتے گا, مر جائے گا تو جان چھوٹے گی. اس بات پر مجھے بڑا اعتراض ہے کہ خودکشی کا پرچہ کیوں دیتے ہیں یار آپ لوگ, کس مطلب کیسے پاسبل ہے کہ ایک بندہ آلریڈی حالات سے تنگ آ کے کہتا ہے یار میں مر ہی جاؤں تو بہتر ہے, پھر ہی خودکشی کرتا ہے نا. اچھا, اس میں تو حالات کو دیکھنا چاہیے, کوئی اس کو ہیلپ کرنی چاہیے کہ کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے وہ خودکشی کی طرف گیا, کوشش کی, اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی. آلریڈی اس حد تک آ گیا تھا ناکو ناک کہ اس نے کہا کہ مجھے کہیں سے کوئی ہیلپ, کوئی امید نظر نہیں آئی, تو اس نے کہا اوکے میں موت گلے لگاؤں. موت گلے لگا لی, قبر میں چلا گیا, ٹھیک ہے. نہ گیا تو اس نے کہا نا آ جاؤ پھر تھانے بھائی جواب دو, کیوں کیا تم نے ایسا. تو اس میں بہتری کی ضرورت ہے, کرنی چاہیے, ہمارے اعلیٰ حکام کو کرنی چاہیے, اور اس پر کام بہت ضروری ہے. سی سی ڈی سے میں بہت راضی ہوں, بہت اچھا کام ہو رہا ہے, لیکن ساتھ میں اس پر بھی کام ہونا چاہیے. یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی دفاع ہے, خودکشی کی دفاع جو ہوتی ہے اس کو بعد میں جو بھگتتا ہے شخص, یہ وہی جانتا ہے کہ وہ کہتا ہے مرن بھی نہیں دندے تے جین بھی نہیں دندے. میں نے ایسے لوگوں کو سنا ہے تھانوں میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں. عائشہ نام ہے اس لڑکی کا جو پانی کی ٹینکی پر چڑھ گئی, 24 سال اس کی عمر ہے, اور وہ یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ مبینہ طور پر 2 ماہ تک بلیک میل کر کے زیادتی کی گئی ہے. مجھے گولیاں کھلائی جاتی تھیں, ان گولیوں میں نشہ ہوتا تھا اور بہت کچھ ہوتا تھا, اور میں اس کی ہو گئی ہوں عادی. جب آپ کسی کو میڈیسن کنٹینیوسلی دیتے ہیں ڈیفینیٹلی اس کی باڈی اس کی عادی ہو جاتی ہے, ایڈکٹیڈ ہو جاتی. مجھے اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ عائشہ سچ کہتی ہے, عائشہ جھوٹ کہتی ہے. یہ باتیں بعد کی ہیں, پرچہ کیوں نہیں دیا. آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ڈبیٹ ہی بات کی ہے, پرچہ سچا کہ جھوٹا, لیکن دیں تو صحیح. اب یہاں پر ایس ایچ اوز جو ہوتے ہیں وہ پرچہ دیتے کیوں نہیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے کوئی وہ پیپر جس کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکاری کاغذ ہے جی, وہ جیب سے لانا ہوتا ہے, مسئلہ کیا ہے, کیوں نہیں دینا. اچھا, یہ لاہور میں معاملہ تو نہیں ہوتا, لاہور میں تو فوری پرچہ ہو جاتا ہے اگر کوئی لڑکی جاتی ہے یا کوئی بھی جاتا ہے. فوری پرچہ نہیں ہوتا, بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں بارہا مرتبہ جانا پڑتا ہے. ظاہر ہے ایس ایچ او نے دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے اس کو جو بھی کہیں گے وہ کہے گا اوکے ڈن جی کرتے ہیں کام. اس نے ان پرچوں کا اپنے افسر کو جواب بھی دینا ہے کہ ہاں بھائی اس مہینے سے تیرے انے پرچے نے 10 کتنے نے ملزم, جواب دے وہ اس چیز کا, اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ بندہ سامنے والا سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے, پھر ہی وہ معاملات کو آگے دیکھے گا نا. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی 2-3 کلاس کا قاعدہ ہے یا بک ہے جی پڑھو اور ٹھیک ہے اوکے ڈن. کم کیسز ہوتے ہیں لیکن ہوتے یہاں بھی ہیں, منظر عام پر نہیں آتے. عائشہ کا کیس منظر عام پر صرف اور صرف پانی کی ٹینکی پر چڑھنا, ویڈیو بننا, وائرل ہونا, اس وجہ سے سامنے آ گیا. یہ کہتی ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور زیادتی کا پرچہ نہیں دیتا پولیس والا. بلیک میل باقاعدہ کیا گیا, ویڈیو بنائی گئی, ویڈیوز بنائی گئی ہیں. ویڈیوز والا معاملہ تو سیدھا سیدھا آج کل ایف آئی اے کے پاس چلا جاتا ہے, اور وہ پوچھتے ہیں اس پر کیوں کوئی کسی کی ویڈیو بنائے. میاں بیوی نہیں بنا سکتے, لڑکا لڑکی کہاں سے آ گئے بھائی ویڈیو بنانے والے. اور اگر بنا لی ہے تو جس نے بنائی ہے اس کو پکڑیں, ٹانگیں اس کو, پٹا ڈالیں اس کو کہ وہ کیوں ایسی حرکتیں کر رہا ہے. عائشہ کو کیا انصاف لینے کے لیے ٹینکی پر چڑھنے کی ضروری تھی یا حالات یہاں تک لائے؟ کوئی بھی لڑکی جب اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے نا, وہ چیخ کے کوئی نہیں بتاتی سب کو کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی, میرے ساتھ زیادتی ہو گئی. جس کو نہیں بھی پتا نا وہ بھی آگے ہو کے دیکھتا ہے کس کے ساتھ, اچھا اس کے ساتھ, اچھا کتنی دفعہ ہوئی, کتنے بندے تھے. بڑی یہ سوال اور بڑی باتیں ہیں, لیکن عائشہ نے ان تمام چیزوں کی پرواہ نہیں کی اور وہ ٹینکی پہ چڑھ گئی. اچھا, اس کیس کے اندر کیونکہ جو اپوزٹ پارٹی تھی, جو نیوز میں رپورٹ ہوا, وہ کافی بااثر تھے, جو ملزم تھا وہ کافی بااثر تھا, اس وجہ سے اسے ٹینکی پر چڑھنا پڑا. اور ٹینکی پر چڑھنے کے بعد جو ہے وہاں پر ڈی ایس پی صاحب اور ڈی پی او صاحب جو ہیں ان تک یہ بات پہنچی, اور انہوں نے کہا کہ اب انصاف ہوگا, اب ہم گرفتاری ڈالیں گے, اب ہم انصاف دیں گے. کیا کوئی پرچہ یا کوئی کاغذ یا کوئی پیپر پہ آپ اپنی ایک تحریر لکھتے ہیں, اس تحریر کو آپ چھوڑ جاتے ہیں کمرے میں, دفتر میں, پولیس کے پاس, ڈی پی او کے پاس, یہ ضروری ہے؟
یا یہ ضروری ہے کہ بتا دیا جائے کہ میرا یہ مسئلہ ہے پرچہ دے دیں؟ ضروری یہ ہے، لیکن ضروری بات کو کوئی پورا کرتا نہیں ہے، پھر تنگ آ کے دھکے کھا کے سائل ایٹ دا اینڈ ڈی پی او کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، کھلی کچہریاں لگنے لگ گئی ہیں، لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ اس دن وڈاو سر بہندا ہے تو میں جانا ہے۔ جو جتنے بھی یہ ضلع ہیں نا، ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پر یہ سسٹم ہے، وہ وڈاو سر اس دن بہندا ہے، وہ چلے جاتے ہیں۔ جب تک کھلی کچہریوں کا رواج اب ہے، پہلے نہیں تھا۔ پھر وہ کیا کرتے تھے؟ پھر وہ صبر شکر کرتے تھے، پھر وہ سہتے تھے، پھر وہ ڈرتے تھے ایسے آفیسرز کے ساتھ۔ اگر وہ لوگ بااثر بھی ہیں جو ان کی اوپوننٹ پارٹی ہے، تو بااثر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کرو زیادتی؟ بااثر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ قانون سے کبھی بھی کوئی بھی بڑا نہیں ہوتا، اسٹیٹ سے بڑا کوئی نہیں ہوتا، جتنا مرضی کوئی پاور میں ہو، پیسے کی، تعلقات کی، سفارشوں کی، لیکن قانون سے بڑا نہیں ہوتا۔ تو قانون حرکت میں آنے کی دیر ہوتی ہے، سب لائن وائز تک ہو جاتے ہیں۔ پکڑیں ایس ایچ او کو جس کے پاس جا کے یہ چیختی رہی کہ لائیں جی پرچہ دے دیں، پرچہ دے دیں، یہ ہو گیا، نہیں سنی کسی نے۔ ناک و ناک آ کے لڑکی یوں اوپن دنیا کے سامنے ٹینکی پہ چڑھ گئی ہے کہ نہیں کسی نے سننی، چلو میں ایسے کرتی ہوں۔ ہم اگر وقتی طور پر یہ سوچیں اپنے آپ کو وہاں رکھ کے، کیا پتا بلیک میلنگ میں اب مزید وہ کیا کہتا ہو، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے نا، ہمیں کیا پتا وہ کہتا ہو جی فلانی کو بھی لے کے آؤ۔ میں نے بڑے کیسز میں ایسا دیکھا کہ پہلے ایک ہی باری آتی ہے، 2-3 سال، 6 مہینے، 8 مہینے، سال، جب وہاں سے ماڈل اپڈیٹ کرنے کی بات آتی ہے، میں لفظ چینج کر لیتی ہوں، اسی لڑکی کو کہتے ہیں چل اب دوسری کو لے کے آ، نہیں لائی، میں تیری ویڈیوز ابھی وائرل کرتا ہوں۔ 12 کیسز ہیں ایسے معاشرے میں، رپورٹ ہوئے ہیں باقاعدہ، پھر وہ بیچاریاں کہہ رہی ہوتی ہیں ایٹ دا اینڈ میں نے توبہ استغفار ایسی ماؤں کو دیکھا جن کے شوہر ملک سے باہر تھے کمانے کی غرض سے، بچے چھوٹے تھے، شوہر تھا نہیں، کسی باہر والے معاملات میں الجھ گئی کسی آدمی کے ساتھ، گناہ ہوتے رہے، معاملات خراب ہوتے رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب بچے بڑے ہوئے، بچی نے سر نکالا، قد نکالا، تو اس شخص نے یہ کہا کہ چل اب اپنی بیٹی کو لے کے آ۔ میں نام نہیں لوں گی، مجھے کیس بھی یاد ہے، مجھے مقدمہ بھی یاد ہے، مجھے جگہ بھی یاد ہے، پر نہیں۔ پھر اس نے کہا تم نے میری بیٹی کا نام لیا تو لیا کیسے؟ پھر وہاں پہ آ کے کوئی بھی ماں جس کا تھوڑا بہت ضمیر زندہ ہے، اول تو ضمیر پہلے ہی مرے ہوتے ہیں نا جو حرام کاریاں ہو رہی ہوتی، تھوڑا بہت ضمیر جس کا زندہ ہوتا ہے نا، وہ کہتی میں نے بیٹی نہیں لانی، تو جو کرنا ہے کر، میری ویڈیو وائرل کرنی جو کرنی کر۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر پتہ لگتا ہے کہ اپنے بھانجے کو بلایا، اپنے بھتیجے کو بلایا، کسی محلے دار کو بلایا اور اس بندے کو قتل کر دیا۔ پھر ایسا ہوتا ہے، یعنی بات تو پھر وہ یہ نا کہ آپ ایک چیز غلط کرتے ہیں نا، پھر آپ غلط پہ غلط کرتے ہیں۔ اب اس کیس میں ہم دیکھیں کہ یہ بااثر شخص ہے، آج عائشہ کو نشانہ بنایا، کل دوسری عائشہ، پرسوں تیسری عائشہ، آپ اس کو ہوا دے رہے ہیں کہ کر بھائی میں تیرے ساتھ ہوں، پولیس تجھے کیا دے گی؟ سیکیورٹی دے گی کہ تو لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹا کر۔ غلط بات ہے۔ اب اس پر صرف اور صرف انکوائری نہیں ہونی چاہیے، ڈی پی او صاحب کو چاہیے، انہوں نے ایکشن تو لیا ہے، ڈی ایس پی صاحب جو ہیں اس میں باقاعدہ میاں خالد صاحب نام ان کا آیا ہوا ہے، وہ باقاعدہ طور پر اس پر ایک رپورٹ بنائیں گے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس وقوعے کی تفتیش کروں گا اور میرٹ پر فیصلہ کروں گا۔ فیصلہ تو بعد میں ہوگا، پہلے ذرا نام تو لکھیں اور وہ ویڈیوز تو کھولیں اور دفعات تو دکھائیے، پھر پتہ چلے گا کہ واقعی میرٹ چل رہا ہے یا جملہ ہم نے پڑھ لیا اور بس ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ۔ بات یہ ہے نا، میاں خالد صاحب جو ڈی ایس پی ہیں وہ کہتے ہیں واقعی کی میرٹ پر کام کروں گا، رپورٹ جو ہے میرٹ پر لاؤں گا۔ میرٹ پر لے آئیں، ذرا چیک کریں، نیند کی گولیاں کھلا کے، میں کیا یہاں پہ کہوں، بندہ ایک تھا کہ 4 تھے، جگہ کون سی تھی، پرووائڈ کون کرتا تھا، کتنی دیر کے لیے پرووائڈ کرتے تھے، کیا ہوٹل میں لے کے جاتے تھے تو کیا کمرے کا کرایہ دیتے تھے یا ہوٹل والے کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی، کسی ڈیرے پر لے کر جاتے تھے، کس ٹائم لڑکی کو لے کر جاتے تھے، لے کیسے جاتے تھے، روز ہی اٹھا کے یا دوسرے دن یا تیسرے دن؟ 2 مہینے تھوڑے نہیں ہوتے، 60 دن ہوتے ہیں 2 مہینے میں۔ اب 60 دن تک لڑکی ہی چپ کیوں رہی؟ اتنی بھی کون سی بلیک میلنگ ہو گئی تھی؟ ایک دفعہ نیند کی گولی کھلائی، غلط حرکت ہوئی، نشہ اترا، گھر والوں کو بتا دیتی، کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کا جو ایک بڑا مشہور مال ہے، نجی مال کہہ لیتے ہیں ہم، کیا نام لینا، وہاں پر باقاعدہ طور پر جاب کی تلاش میں ایک لڑکی چلے گئی، آن لائن سوشل میڈیا، آپ کو پتہ ہے بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ اب تو میں یہ کہتی ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کے پاس ڈگریز بہت ہیں اور نوکریاں پھر نہیں ہیں۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ تعلیم بہت کم ہے، اب تعلیم ہے لیکن نوکریاں نہیں ہیں۔ اب وہ جاب حاصل کرنے کے لیے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سے پہنچتی ایک بندے کے پاس پہنچ گئی، انٹرویو ہو گیا، اوکے ڈن،
ہو جائے گا, آپ کو جوائننگ کی کال آ جائے گی. جوائننگ کی کال آ جاتی ہے جی, پہنچ جائے, لڑکی پہنچ جاتی ہے. وہ بندہ محسن شاید اس کا نام ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں لڑکا نیچے بھیج رہا ہوں, آپ کو لے جاتا ہے. لڑکا آ گیا نیچے, لڑکا وہاں سے لیتا ہے, لفٹ میں بیٹھتا ہے اور لفٹ کے ذریعے سے 5th فلور پہ چلا گیا ہے. 5th فلور پر جا کر ایک اس مال کے تمام جو فلیٹس ہیں وہ بہت خوبصورت اور لگژری ہیں, چلے گئے. لڑکی بیٹھی, اس نے کہا میں تو مطلب جوائننگ کے لیے آئی تھی, یہ تو مجھے مطلب آفیشیل ماحول نہیں لگتا. وہ کہتا ہے اب تم ادھر آ گئی ہو, اب ادھر تم بیٹھو, جو رپورٹ ہوا میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں, اب بیٹھو ادھر. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہوتی ہے زیادتی, بلیک میلنگ, یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. اور پھر بلیک میلنگ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ اگر آواز نکالی نا تو تمہاری ویڈیو بن گئی ہے, تمہیں ذلیل کر دیں گے, وائرل کر دیں گے, پلے کچھ نہیں رہے گا, تو میں نے تمہیں دیکھا ہے نا, پھر تمہیں ساری دنیا دیکھے گی. اور یہ جملہ بڑا ہی خوفناک ہوتا ہے عورت کے لیے کہ ابھی تو میں نے دیکھا ہے, ابھی ساروں نے دیکھنا ہے تمہیں. اچھا, یہ آج کل کچھ زیادہ ٹرینڈ نہیں ہو گیا کہ زیادتی بھی کرتے ہیں, ساتھ ویڈیو بنا لیتے ہیں, پھر بلیک میل کرتے ہیں اور پھر مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اس لڑکی کی؟ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے, ٹائم گزرتا ہے, دن گزرتے ہیں, حالات بہتر نہیں ہوتے, بگڑتے ہیں کرائم میں. تو جب حالات بگڑتے ہیں تو اس کے فیکٹس, فگرز, حالات و واقعات اور ایکسپیکٹیشنز کا پولیس کو پتہ ہوتا ہے. تو اس کی کیا کہیں گے, تیاری بھی پولیس ہی کو کرنی ہے. اچھا, ماضی میں ہم دیکھتے تھے ایسے جو بغیر ذلیل ملزمان ہوتے تھے, مجرم ہوتے تھے, وہ ڈکیتی کے دوران جو ہے وہ ریپ کر دیتے تھے. آج کے دور میں ریپ کے ساتھ ساتھ ویڈیوز بنا لیتے ہیں. جدت آ گئی ہے نا, یہ کہتے ہیں یہ جدت ہے. وہ ویڈیو اس لیے بناتے ہیں تاکہ اس کو کل کو قابو کر کے رکھیں کہ ہاں بھائی تیری آواز نکلی تو یہ ویڈیو جو ہے وائرل کر دینی, اور ہماری عوام ایسی چیز دیکھتی تو اچھے طریقے سے اینڈ تک ہے. 5 منٹ, 4 منٹ, 3 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے نا. بڑا لوگوں کو میری اس بات پر اعتراض بھی ہوگا, 3 منٹ تک آپ فل اٹینشن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, دیکھ لیا, اس کے بعد اینڈ پہ پتہ ہے کہ کہیں گے توبہ 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 توبہ. یہ پہلے منٹ توبہ کر لینی تھی, 3 منٹ پورا کرنے کے بعد آپ کو توبہ یاد آتی. خیر چھوڑیں, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. تو پھر اس کے بعد وہ لڑکی نیچے آ جاتی, نیچے آ گئے, اس نے چیخیں مارنی شروع کر دی, رولا ڈال دیا لابی میں. سیکورٹی گارڈ آ گئے, اس کو پکڑا, پولیس پہنچ گئی, پولیس نے اپنی حراست میں لیا, معاملات آگے چل گئے, پرچہ درج ہو گیا, اور پھر قانونی کارروائی کا آغاز ہو گیا, گرفتاری ڈل گئی. ٹھیک 3 سے 4 دن بعد, یا 3 نہیں تو 4, 4 نہیں تو 5, اتنے دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ ہنی ٹریپ تھا. اچھا, اچانک سے کیس کا رخ چینج ہوا. یہ پتہ نہیں چلتا یہاں پہ لوگوں کا کہ لوگوں کا جو چہرہ نظر آ رہا ہے بھی وہی, یہ پھر صرف پالش ہوا ہوا چہرہ ہے جو نظر آ رہا ہے, چمکتا ہوا, اندر کچھ اور ہے. اچھا, اس کیس میں ایسا تو کہیں نہیں, کیونکہ جس جگہ پہ ہوا, جس اسلام آباد کے بڑے شاپنگ مال میں ہوا, وہ بااثر لوگوں کا ہے. اس وجہ سے یہ اگر کسی کے ساتھ مبینہ طور پہ زیادتی کا کیس تھا تو اسے ہنی ٹریپ پہ بدل دیا. ہنی ٹریپ کو ثابت کرنے کے لیے اس کا حل ہے پورا پراپر, اس کی سائیکی ہے. کوئی بھی لڑکی فرسٹ ٹائم اکیلی ہنی ٹریپ نہیں کرتی. ہنی ٹریپ کیا ہوتا ہے, ایک بااثر بندے کو سیٹل کرنا اپنے ساتھ. ہنی ٹریپ کیا ہوتا ہے, لڑکی نے پیسہ کھانا ہے بندے سے, بابا ہے, بزنس مین ہے, تگڑا بندہ ہے, وڈیرا ہے, ڈیرا ہے, پیسہ کھانا ہے, اسے کہتے ہیں ہنی ٹریپ. یہاں ہنی ٹریپ بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے تو ایک گینگ پورے بنائے جاتے تھے, یہاں سے بندے کو اٹھایا, اغوا کیا, کچے میں پہنچا دیا, اب مغوی جو ہوتا ہے اس کی ویڈیوز بنائی, تشدد اور یہ وہ, رونا دھونا, تکلیف, پیسے لینے ہیں, رنسم. یہ بھی ہوتا ہے کہ مغوی کی کال کروا دیتے ہیں, او پیسے بھیجو, میں مر گیا. گھر والوں نے تو کہنا ہے بھائی گھر بار بیچو, پیسے بھیجو, کروڑ دو, جتنے مانگتا ہے اتنے پیسے بھیجو. اب یہ لڑکی کا اگر ہنی ٹریپ تھا, آپ کے سوال پر میں آ رہی ہوں, تو لڑکی کا ریکارڈ چیک کریں نا, CNIC چیک کریں, اس نے پہلے کتنے کام ایسے کیے ہیں, اس کی لوکیشنز چیک کیجئے, یہ کن کن لڑکوں سے, آدمیوں سے, عورتوں سے رابطے میں ہے, جن سے رابطے میں ہے, کیا وہ آگے سے کرمنلز ہیں یا وہ سادے آپ کے میرے جیسے لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں. تو وہاں سے چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اگر تو آپ کے سوال پر ایگزیکٹلی میں رہوں تو وہ یہ ہے کہ لڑکی کا ریکارڈ چیک کریں, کھاتا کھل جائے گا, ہنی ٹریپ ہے یا بچی کو دبا رہے ہیں آپ لوگ, چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. کرے گا کون؟ پولیس. امید کس سے لگانی ہے؟ پولیس سے. تو لگا لیں پھر.